زیادہ قربانیاں افضل ہیں یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے. اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا کہ مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو. نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو. جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے. ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. آپ جانور ذبح کریں قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا بھائی. قرض دار پر قربانی کا حکم. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے. جناب صاحب نصاب ہے اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو بھی صاحب نصاب رہے گا. جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً 90,000 میں ہو جاتا ہے. آج کل کا مطلب کیا ہے اصل میں، ایک سال بعد بھی لوگ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں پھر اس سے غلط ہوتا ہے. 30 جون 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، تو تقریباً 90,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. تو 90,000 کسی کے پاس ہے، قرضہ 40,000 کا ہے تو اس کے پاس بچے 50,000، تو اس یہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے تو پھر بھی 1 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس. تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اچھا بھائی، نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. دیکھیں، ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے، نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو. زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، جی گندم لگ رہی ہے اس پہ، اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو، تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے. اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے، اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب. تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے، یہ نہیں کہ پورے سال یوز میں نہ ہو، یہ نہیں، بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے. باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جوتے، برتن، موبائل، گاڑی، تو ان میں اصول یاد رکھیں، پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی، اس کی ویلیو لگائی جائے گی. قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں. لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں، جلدی جلدی پھٹتے بھی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد. کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں ہی نہیں ہے، بھائی لے کے رکھی ہوئی ہیں، پورے سال پڑھی رہتی ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی. لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ریسرچ کے کام آئیں گی، تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں.